الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابو القاسم محمد اللہم صل صلی علی محمد وعلی محمد وعجل وعلی فرجہ. الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم معزز سامعین، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، اور آپ کی جانب سے، آپ کے ماں باپ کی جانب سے، آپ کے اہل خاندان کی جانب سے، اور تمام مرحومین اور اپنے مرحومین اور اپنے اہل خاندان کی جانب سے، اپنے ماں باپ کی جانب سے مبارکباد پیش کرتی ہے. پہلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام ائمہ طاہرین کی خدمت میں، کیونکہ ہمارے 8ویں امام، یوں تو ہر امام انتہائی باعظمت بابرکت ہے. یہ کہنا کہ یہ امام افضل ہے یا یہ بلند ہے، یہ غلط ہوگا. ہر امام کی اپنی اہمیت، ہر امام کی ایک اپنی فضیلت ہے، لیکن امام علی بن موسیٰ الرضا کو دین اسلام کے لیے برکت قرار دیا گیا، کہ کہا گیا کہ ہی از دا گریٹسٹ برکہ فار اسلام. تو کیونکہ آپ نے، جب لوگ گمراہ ہو رہے تھے، اپنے راستے سے بھٹک رہے تھے، اس وقت امام نے لوگوں کو حق اور صداقت کا راستہ دکھایا. آپ جب 40 سال کے ہو گئے تھے تب ہمارے 9ویں امام کی ولادت ہوئی، تو لوگ جو ہیں وہ بھٹکنے لگے تھے، راستے سے منحرف ہونے لگے تھے کہ پھر ان کے بعد ان کا نائب کون ہوگا، اس کا مطلب یہ امام نہیں ہے وغیرہ. اس طرح کے لوگوں کے ذہن میں خیالات پیدا ہونے لگے اور لوگ راستے سے منحرف ہونے لگے. تو آپ کے یعنی آپ جو ہیں وہ برکت ہیں جس نے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا، لوگوں کو صحیح راستے پہ لائے. اور آپ نے ان وقتوں میں جب انتہائی درجے کی سیاست پائی جاتی تھی، جیسے بنی امیہ تو کھلے دشمن تھے اسلام کے، کھلے دشمن تھے اہل بیت کے، لیکن بنی عباس وہ تھے کہ جو اپنے اوپر ایسا چولا ڈال کر، ایسا لباس پہن کر آئے تھے کہ جیسے وہ بہت اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، جو بہت رسول کے پیروکار ہوں. تو کھلے دشمن کا مقابلہ کرنا، میں یہ نہیں کہتی کہ آسان ہے، لیکن وہ ظاہر ہوتا ہے سب کے سامنے. لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، جو دوست کے لبادے میں آتا ہے، یہ چیز ہم سب محسوس کر سکتے ہیں، ہم سب سمجھ سکتے ہیں، ہم سب اس بات کو کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری دوست بن کر، پریٹینڈڈ فرینڈز بن کر جو ہمارے آتے ہیں اور ہماری پشت میں چھرا گھونپتے ہیں، وہ کتنے خطرناک اور کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں انسان کے لیے. ساری دنیا انہیں ہمارا دوست سمجھ رہی ہوتی ہے، ہم انہیں اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ہمارے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں. تو بنی عباس وہی تھے کہ جو اسلام کے بھی دشمن تھے اور جو اسلام کا دوست تھا اس کے بھی دشمن تھے. تو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے کتنے بڑے وہ دشمن ہوں گے، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. آج ہم جو ٹاپک ہے ہمارا وہ زیارت کی مناسبت سے ہے، کہ زیارت کی فضیلت، اس کی امپورٹنس، اور امام رضا کے جو القاب ہیں اس میں استعمال ہوئے ہیں ان سے متعلق ہمیں گفتگو کرنی ہے. تو کیونکہ امام رضا کی بہت سی زیارتیں آپ کو مفاتیح الجنان میں یا دوسری کتابوں میں مل جائیں گی. تو میں نے چند القاب ان کے چھانٹ کے 2-4 نکالے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، جو یقیناً آپ نے سنے بھی ہوں گے اور آپ کو ان سے واقفیت بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ زیارت کے آداب اور زیارت کی اہمیت اور زیارت کا مقصد، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ زیارت، ہم لوگ جو زیارت کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی
ایک بہت ہی فائن لائن ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم زیارت پر جائیں یا زیارت کے بارے میں گفتگو کریں تو کسی کو ایسا سینس نہ ملے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے. مثال کے طور پر اکثر جو دیگر جو ہمارے اہل سنت افراد ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبر پرستی کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری کہ یہ ہم سمجھیں کہ جب ہم اہل بیت اطہار کی زیارت کے لیے جائیں تو ہم قبر پرستی نہیں کرتے ہیں, ہم کسی امام کی عبادت نہیں کرتے ہیں, ہم امام کی عبادت نہیں کرتے ہیں, ہم امام کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کا مطلب فالو کریں. فالو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں اللہ بتاتے ہیں, اللہ پہنچنے کو ذریعہ, ٹھیک ہے. ہم اس لیے ان کی اطاعت کرتے ہیں, ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم ان کے جو اگر روزے کو بوسہ دیتے ہیں, اگر ہم ان کے در پر جھکتے ہیں, ہم ان کو سلام کرتے ہیں, تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا نائب مانتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہیں. اللہ نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ہمیں راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے, ہمیں حق پہنچانے کے لیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو سے بھی ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا سے افضل سمجھتے ہیں ان کو. نہیں, سب سے افضل ذات دنیا میں آخرت میں ہر موقع پر وہ اللہ کی ذات ہے. ہر رسول ہر امام ہمیں اللہ تک پہنچانے آیا ہے. تو یہ بات تو گرہ باندھ کے اپنے رکھی کہ اللہ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. یہ تصور کیجئے کہ وہ اللہ کتنا بلند اور بالا ہے جو علی ابن موسیٰ الرضا کا خالق ہے, جو ہمارے 8ویں امام جیسی ذات کو خلق کرنے والا ہے, وہ خود کتنا بلند مرتبہ ہوگا. یعنی ان ذوات مقدسہ کو, ان ہستیوں کو دیکھ کر ہمیں خدا کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. اور یہی زیارت کی اہمیتوں میں سے ایک اہمیت کہ ہمیں زیارت کے لیے کیوں جانا ہے, کیونکہ یہ لوگ, یہ ہستیاں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں, یہ ہستیاں ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں, یہ ہستیاں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, یہ دنیا فنا ہو. تو اس دنیا سے لگاؤ رکھنا, اس دنیا سے محبت رکھنا, اس دنیا کے لیے جینا فضول ہے. ٹھیک ہے. تو زیارت جو ہے, آپ دیکھیں زیارت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. بہت قبر پرستی کو منع کیا گیا ہے, لوگوں کی انسان پرستی کو منع کیا گیا ہے. کسی انسان میں اپنا سہارا نہ ڈھونڈیں, کسی شخصیت میں اپنا سہارا نہ ڈھونڈیں, اصل سہارا خدا ہے. لیکن اللہ نے ان شخصیتوں کو ذریعہ بنایا ہے خود تک پہنچنے کا, کیونکہ ہمارے جیسے جاہل انسان خدا کو نہیں ڈھونڈ پاتے, خدا تک خود اپنی طاقت اپنی صلاحیت سے نہیں پہنچ پاتے. اس لیے ہمیں ضرورت تھی کہ ایک کنیکشن ایسا ہو جو دکھنے میں ہم جیسا ہو, کردار میں اس جیسا, جو زبان ہماری بولتا ہو پہنچاتا خدا تک, جو ہمارے لیے سمجھنے میں آسان ہو. اس لیے جو زیارت ہے, آپ دیکھیں زیارت یعنی قبور ائمہ تک جانا, یا جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی قبروں تک جانا اور اس کی زیارت کرنا. اس کے بہت آداب ہیں, اس کے بہت شرائط ہیں, اور ہر امام کی یا رسول خدا کی یا جنت البقیع کی زیارت جو ہے بہت عظیم ہے, بہت اہم ہے. لیکن آج میں 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت کی مناسبت سے گفتگو کروں گی, کیونکہ آج آپ کی ولادت کا دن ہے. تو آپ کی زیارت کی فضیلت کو میں ایک آدھ ائمہ نے جو بیان کیا ہے اس کی بنیاد پر, تاکہ ہم سب کے اندر زیارت کرنے کا شوق پیدا ہو, ہم سب کا جاننے کا دل چاہے, اس کی عظمت کو ہم سمجھ سکیں. کیونکہ بار بار دیکھیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ریوائیو کیا جائے. ہم بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں, پھر جب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے, واہ, مطلب ہر سال ہم دیکھیے نئے سرے سے جب شب قدر کے اعمال کرتے ہیں, نئے سرے سے پڑھتے ہیں اور نئے سرے سے ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے, ارے یہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا, ارے سبحان اللہ, یہ
کیا ہر سال نہیں کرتے عبادت؟ ہر سال کرتے شب قدر میں، لیکن جب نئے سرے سے پڑھتے ہیں تو زیادہ ایک جوش پیدا ہوتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم بار بار ان سب چیزوں کا ذکر کریں کہ جو ذہن پہ گرد جمع ہو گئی ہے وہ گرد ہٹ جائے. یہ روایت جو ہے میں پڑھ کے بتا رہی ہوں آپ کو. روایت ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے فرزند علی کی، آپ کا 8ویں امام کا اصلی نام رضا نہیں، وہ تو آپ کا لقب ہے، آپ کا اصلی نام علی ہے. ہر امام کا نام دیکھیے زیادہ تر یا علی ہے یا محمد ہے. ایک ہمارے 7ویں امام ہے جن کا نام موسیٰ ہے، اور امام حسن اور امام حسین کا الگ، ورنہ سب کا علی علی محمد علی اس طرح کر کے نام ہے. راوی نے حیرت سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ علی کی زیارت کا اللہ کے یہاں اس کو 70 حج مقبول کا ثواب ملے گا، یعنی جو قبول ہو گئے حج. ایسے راوی نے حیرت سے پوچھا کہ 70 حج، مطلب ایک زیارت کے لیے گئے تو 70 حج، وہ بھی جو قبول ہو گئے ہوں، اس کا ثواب ملے گا. فرمایا بلکہ 70,000 حج کا جو مقبول ہو گئے ہیں. یعنی اس نے بہت ہلکا سمجھا امام کی زیارت کو، تو امام نے پہلے 70 کہا، پھر کہا نہیں 70,000 حج کا. فرمایا کہ بہت سے حج تو مقبول بھی نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے میری یہ نماز قبول کر لی، میرا یہ صدقہ قبول کر لیا؟ ہم تو صرف کام کرتے، قبول کرنا تو اللہ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. مگر یہ زیارت بہرحال مقبول ہے، یعنی جو امام کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا اپنے رحم اپنے کرم سے. جو شخص حضرت کی زیارت کرے یا ایک شب وہاں قیام کرے، وہ ایسا ہوگا جیسے عرش الہی پر پروردگار کی زیارت کی ہے. یعنی اس نے گویا اتنا بڑا عمل انجام کیا. اس کے بعد آپ نے خود آپ دیکھیں کہ ہمارے 8ویں امام سے روایت ہے. ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کرے گا، یعنی جو مجھ سے ملنے مشہد مقدس میں آئے گا، روز قیامت میں 3 مقامات پر اس کے پاس آؤں گا. یعنی امام کا احسان دیکھیے کہ ایک تو وہ ہمیں اپنا مہمان بلاتے ہیں، ہمیں یہ سعادت دیتے ہیں کہ ان کی جیسی ہستی کی بارگاہ میں بادشاہ یا شہنشاہ کے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، سلام دینے کا موقع مل رہا ہے، وہ جواب سلام دے رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی احسان کہ 3 موقعوں پر وہ ہماری مدد فرمائیں گے جس نے ان کی زیارت کی ہے. اس وقت جب نیک افراد کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا اور بدعمالوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی جب نامہ اعمال ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہوں گے اس وقت ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں آ سکے، اس مدد کے لیے ہمارے امام وہاں موجود ہوں گے جس نے ان کی زیارت کی. پلے صراط پر، یعنی جب وہ راستہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور جہنم کے اوپر سے جو راستہ بنا ہوا ہے، اس پلے صراط پر جب انسان ڈگمگا رہا ہوگا، اس حالت میں ہوگا کہ ابھی گرا کہ تبھی گرا، اس موقع پر اسے سہارا دینے کے لیے ہمارا 8واں امام موجود ہوگا. اور میزان، یعنی جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب اس کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا کہ بھاری ہیں کہ ہلکے ہیں، تو اس کے ہلکے اعمال کو بھاری بنانے کے لیے ہمارا 8واں امام وہاں پر موجود ہوگا. آپ تصور کیجئے کہ یہ وہ کتنے سخت حالات ہیں جب ہمیں اپنے امام کی مدد کی ضرورت ہوگی. ہر انسان کتنا پریشان اور کتنا بے چین ہوگا، اور جس کی امام مدد کر رہے ہوں گے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. پھر دوسری معتبر روایت خود امام سے ہے کہ حدیث معتبر میں فرمایا ہے کہ عنقریب میں ظلم و ستم کے ساتھ زہر دغا سے شہید کیا جاؤں گا. یعنی امام خود بتا رہے ہیں کہ مجھے زہر سے مارا جائے گا اور ہارون رشید کے پہلو میں دفن ہوں گا، اور پروردگار میری قبر کو چاہنے والوں کی آمد و رفت کی منزل بنا دے گا. یعنی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے آنے جانے کا مقام بن جائے گا. لہٰذا جو بھی اس غربت میں زیارت کرے گا اس کے مجھ پر لازم ہو جائے گا کہ میں روز قیامت اس کی زیارت کروں. یعنی آن دا ڈے آف ججمنٹ امام ہم سے ملنے آئیں گے. آج ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں، آن دا ڈے آف ججمنٹ ہمارا امام ہم سے ملنے آئے گا.
میں خدا کی قسم کھاتا ہوں. آپ تصور کیجئے کہ قسم کھانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے. امام کہہ رہا ہے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جس نے پیغمبروں کو پیغمبر بنایا ہے اور تمام مخلوقات پر منتخب قرار دیا ہے کہ تم شیعوں میں سے جو بھی میری قبر کے پاس آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے گا وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ اس کے گناہوں کو روز قیامت معاف کر دیا جائے. یعنی امام اس کی مغفرت، اس کی شفاعت کے لیے عمل انجام دیں گے، اس کی مدد فرمائیں گے. یہ میں نے چند آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. بہت روایات ہیں، بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، مگر میں نے چند آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں تاکہ ہم سب کے اندر ایک شوق، ایک ذوق پیدا ہو کہ ہم زیارت کے لیے جائیں. اب آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے اچھا تو اب ہم زیارت کے لیے جائیں تو ہی ہمیں یہ فائدہ ملے گا. اب تصور کیجئے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مالی اعتبار سے نہیں ایسی حیثیت رکھتے کہ جا سکیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ زیارت کرنے جائیں. آج زیارت کرنے جانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کا خرچ ہو تو انسان جائے زیارت کرنے. یا پھر آپ تصور کیجئے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صحت نہیں ہے، آج ان کے پاس پیسہ تو آ گیا ہے لیکن نہ ان کی ٹانگوں میں دم ہے، نہ جسم میں طاقت ہے کہ وہ کیسے زیارت کرنے کے لیے جائیں. تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور اس ٹاپک کو ختم کر کے امام کے القاب کی طرف آؤں گی. ایک مرتبہ ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ 2 عالم دین تھے جن کو یقیناً اپنے اعمال پر اتنا اعتبار رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات آپس میں طے کی کہ ہم میں سے جو بھی مرے گا اور اس کے بعد اس کو یہ موقع ملے گا، یعنی اپنے اعمال سے چھٹی ملے گی، تو وہ دوسرے کے خواب میں آ کر بتائے گا کہ آخر قبر میں کیا ہوا، کیا حالات درپیش ہوئے. مدت گزر گئی، وہ خواب میں نہیں آئے. ظاہر بات ہمارا وعدہ مرنے کے بعد کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. زندگی میں ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے تو مرنے کے بعد کیا ہمارے کنٹرول میں ہوگا. بہرحال کافی مدت کے بعد جب وہ اپنے دوست کے خواب میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، انہوں نے کہا ہاں بڑی مشکلات میں گرفتار تھا، پریشانیوں میں. ابھی ایک زائر امام حسین دفن ہوئی ہے، امام حسین کی زیارت کرنے والی ایک خاتون دفن ہوئی ہے. اس کی ملاقات کے لیے، یعنی اس سے ملنے کے لیے خود بنفس نفیس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس کی قبر میں تشریف لائے اور اس برکت سے اطراف میں یعنی چاروں طرف 40 قبروں کے گناہ یعنی عذاب کو روک دیا گیا. اور اس وجہ سے آج مجھے مہلت ملی کہ میں خواب میں تمہیں بیان کر سکوں. اب ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے شخص نے جو پتہ بتایا تھا یہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس گاؤں میں پہنچے، جو پتہ بتایا تھا اس پتے پر پہنچے. بڑا ہی غریب سا آدمی تھا اور جب اس سے کہا کہ ارے تمہاری بیوی تو زائر امام حسین تھی، تو وہ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی کہ نہ ہماری حیثیت نہ ہماری اوقات ہم اور زیارت پہ جائیں. میں اور میری بیوی زیارت پہ جا سکے، اوقات ہی نہیں ہماری، اتنا پیسہ ہی نہیں ہمارے پاس، اتنی دولت ہی نہیں ہمارے پاس، ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا ارے مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا واضح، اتنا کلیئر میں نے دیکھا، اتنا پتے بتائے گئے، میں یہاں تک پہنچا اور یہ کہہ رہے ہو تو ظاہر نہیں تھے. اس نے پھر قریدنا شروع کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا کرتی تھی، کیسے کرتی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہر روز عصر کے وقت چھت پر جا کر زیارت امام حسین پڑھا کر، کربلا کا رخ کر کے وداؤٹ فیل ہر روز وہ امام حسین کی زیارت پڑھتی تھی. آپ تصور کیجئے کہ اگر کسی کے اندر اتنی لگن ہو، اتنی چاہ ہو، اتنی محبت، اتنا پیشن ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہ فزیکلی نہیں جا سکی کربلا، فزیکلی اس کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ جا سکے، لیکن اس کا چھت پہ کھڑے ہو کر ہر روز امام حسین کو مخاطب کرنا اور ان کی زیارت پڑھنا، امام نے اس کو اپنا زائر یہ مانا کہ یہ میری زائرہ ہے. آپ تصور کیجئے کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب کسی کو بھی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہم زیارت پر نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ صحت ہو، چاہے مال ہو، چاہے بچے چھوٹے ہیں، کوئی بھی وجہ انسان کی ہو سکتی ہے جس کی، لیکن کسی چیز نے ہمیں نہیں روکا کہ ہم مفاتیح الجنان کھولیں، کوئی بھی زیارت کی کتاب کھولیں اور اپنے امام کی زیارت پڑھیں.
اور اپنے امام کو سلام کریں. ہر مجلس کے بعد، ہر محفل کے بعد ہم امام کی زیارت پڑھتے ہیں. جس امام کی ولادت ہوتی ہے اس کی زیارت پڑھتے ہیں، امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں. یعنی ہر وقت ہمیں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم، یا آپ دیکھیے سلام کرنا واجب ہوتا ہے، سلام کرنا مستحب ہوتا ہے، لیکن جواب سلام واجب ہوتا ہے. اگر میں کسی کو سلام علیکم کہوں تو یہ مستحب ہے، لیکن جس کو کہوں گی اس کے لیے جواب دینا واجب ہوگا. تو کیا امام پر واجب نہیں ہوگا کہ وہ جواب دیں؟ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہ ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو، اس کا مطلب کہ جواب سلام آتا ہے. جب ہم امام کو سلامتی کی دعا دیں گے اور پلٹ کے ہمارا امام ہمیں سلامتی کی دعا دے گا، آپ تصور کیجئے کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا جسے اس کا امام سلامتی کی دعا دے. اس لیے زیارت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے بھی کیونکہ یہ خدا کے ان نیک بندوں کی زیارت ہے جو ہم کو خدا یاد دلاتے ہیں، رسول یاد دلاتے ہیں، آخرت یاد دلاتے ہیں، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت اور توفیق عطا کرتے ہیں. زیارت کے ذریعے ہم دنیا کی مشکلات سے لڑنے کا راستہ اور لڑنے کی طاقت اکٹھا کر سکتے ہیں. تو اس کو اپنی اندر یہ سمجھ لیجئے، یہ آپ کے وائٹامن کا کیپسول یا آپ کا یا طاقت کا کیپسول سمجھیے کہ اس کے ذریعے آپ کو اللہ کی راہ میں چلنے کی طاقت حاصل کرنی ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بات کو سنا، اور انشاءاللہ آگے بھی موقع رہا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پر اور گفتگو کریں گے. اب ہم چند القاب جو زیارت میں امام رضا کے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ زیارت کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ایسپیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کیونکہ کنسائز گفتگو کریں گے، کم لیکن بہتر، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آ سکے. آپ دیکھیں کہ آپ کو امام ضامن کہا گیا ہے، یعنی جو حفاظت کرنے والا، ضمانت لینے والا. جب مامون رشید کا دور تھا اور اس نے امام کو کچھ مدت کے لیے آپ کو ولی عہد اناؤنس کیا تھا، ولی عہد بنایا. پوری ہسٹری ہے، وہ پوری تاریخ ہے، انشاءاللہ وہ آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھے گا کہ کیسے آپ کو ولی عہد بنایا گیا تھا. تو اس زمانے میں جو سکے رائج تھے ان کے اوپر امام کا نام کندہ ہوتا تھا، مطلب اس پہ وہ کیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا. جیسے آج بھی برتنوں پہ اس کو لکھا جاتا ہے نا، کندہ کیا جاتا ہے، تو وہ امام کا نام اس پر لکھا ہوتا تھا. تو جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ آپ کے نام کو کپڑے میں، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سفر پہ جاتے تو امام ضامن باندھا جاتا ہے، اس میں سکہ ہوتا ہے اور اس کو صدقے کا سکہ ہوتا ہے اور اس کو بازو پہ باندھا جاتا ہے. تو اس زمانے میں یہ چیز شروع ہوئی تھی کہ ہم سفر پہ نکل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو امام کی ضمانت میں اور امام کی مدد میں اور امام کے زیر سرپرستی جائیں تو لوگ امام کے نام کا سکہ اپنے بازو پر باندھا کرتے تھے، اس لیے وہ امام ضامن کے نام سے مشہور ہوا. اور ایک اور وجہ ہے، آپ کو نہ صرف امام ضامن بلکہ ضامن آہو کہا جاتا. آہو یعنی ہرن، ڈیئر. واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام رضا کسی جنگل سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شکاری تھا جو ایک ہرن کا شکار کرنا چاہ رہا تھا، اور ہرن بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور شکاری اس کا شکار نہیں کر پا رہا تھا. امام رضا کو جب دیکھا اس نے، تو ظاہر سی بات ہے امام تو ہر چیز کا امام ہوتا ہے، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے پیڑ پودے، ہر چیز کا امام ہے. تو اس نے امام سے گفتگو کی اور امام کو بتایا کہ تو امام سے اپنی مشکل اور پریشانی کا اظہار کیا. تو امام نے ظاہر سی بات ہے وہ جو ہنٹر تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام ہے. تو اس نے امام نے اس سے کہا کہ یہ جو ہرنی ہے اس کے بچے بھوکے ہیں، یہ اپنے بچوں تک جا کر انہیں دودھ پلانا چاہتی، تم اتنی مہلت دے دو کہ یہ اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلا دے، پھر یہ واپس آ جائے گی. اس کو ہنسی بھی آئی، حیرت بھی ہوئی، لیکن ٹھیک ہے چلیے آپ کہہ رہے ہیں تو بھیج دیتے ہیں. بھیج دیا اس نے، اور لیکن امام کو ایسے رینسم اس نے روک کے رکھا کہ جب تک آ نہیں جائے گی آپ نہیں جا سکتے. تو امام وہاں بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ واپس آئی. جب اس نے اس شکاری نے یہ منظر دیکھا تو اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ گئی، لیکن اس نے جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوا اور اس نے اس ہرنی کو اور اس کے بچوں کو چھوڑ دیا. اور اس واقعے کی وجہ سے امام رضا کو ضامن آہو بھی
کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری اس کے بعد بہت سارے آرٹسٹ، بہت سارے پینٹرز ہیں جنہوں نے امام رضا کی، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جو ہرن کے ساتھ تصویر آتی ہے، پکچرز اور پورٹریٹس بنائے جاتے ہیں، پینٹنگز بنائی جاتی ہیں ہرن کے ساتھ. اس کے پیچھے کا واقعہ یہی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ہرنے کی مدد فرمائی تھی. پھر اس کے بعد امام رضا کو امام رضا، یعنی آپ کا رضا بھی ایک لقب ہے. رضا کا مطلب کہ جس سے خدا راضی ہے، جس سے خدا خوشنود ہے. یوں تو ہر امام سے رضا اللہ خوشنود ہے، لیکن خصوصیت سے امام علی بن موسیٰ رضا کو یہ ٹائٹل ملا ہے. ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام رضا کو کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے دشمن اور آپ کے دوست دونوں آپ سے راضی تھے، آپ سے خوشنود تھے. یعنی آپ نے ایسی سچویشن، آپ نے ایسے معاملات کو ہینڈل کیا تھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے راضی تھے، اور آپ کے ظاہر سی بات ہے دوست تو آپ سے محبت اور آپ سے خلوص رکھیں گے. اس کے علاوہ آپ کا ایک نام صادق ہے، آپ کا ایک لقب صادق ہے. یقیناً ہر امام سچا ہوتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی لقب صادق ہے، اور امام رضا کا نام بھی لقب بھی صادق ہے. آپ کا ایک لقب صابر بھی ہے، یعنی صبر، یعنی آپ کے جو حالات تھے، آپ کی جو مشکلات تھیں، جس طریقے سے آپ نے اپنے دور میں صبر کیا ہے وہ قابل دید ہے. یعنی آپ تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے کانٹوں پر چل کر اور زہر کا گھونٹ پی کر آپ نے صبر کیا ہے. تو اس وجہ سے آپ کا نام صابر بھی ہے. آپ کا ایک نام سراج اللہ ہے، آپ کا ایک لقب سراج اللہ. سراج اللہ یعنی the lamp of اللہ، اللہ کی روشنی. یعنی آپ نے اس دور میں جب راستے کمپلیکیٹڈ تھے، لوگوں کو کنفیوژن تھا، صحیح حق کا راستہ لوگوں کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا، حکومت اپنے چہرے پر دین کا اور اسلام کا نقاب ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر رہی تھی، اس موقع پر وہ اللہ کی روشنی، اللہ کی لائٹ بن کر آئے تھے کہ تاکہ لوگوں کو حق اور سچائی کا راستہ دکھا سکیں. اس کے علاوہ آپ کا ایک لقب ہے قرۃ العین المؤمنین. قرۃ العین کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃ العین یعنی آنکھوں کی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی قرۃ العین الرسول کہا جاتا ہے، یعنی خدا کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. اور قرۃ العین المؤمنین یعنی مومنین کے لیے، بلیورز کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے القاب پائے جاتے ہیں. آپ میں دیکھیے گا آپ کو اور بھی بہت سے القاب ملیں گے، لیکن میں نے آج کی اس محفل کے لیے انہی چند القاب کا انتخاب کیا تھا تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ سے میری بات کو سنا، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ذکر کو اور ہمارے اس بیٹھنے کو اور ہمارے اس تذکرے کو قبول فرما لے، اور روز محشر ہماری یعنی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے قبر کے لیے آسانی بنا دے، پل صراط کے لیے آسانی بنا دے. آنے والی ہر مرحلے کے لیے، چاہے وہ دنیا کا مرحلہ ہو چاہے وہ آخرت کا مرحلہ ہو، اس کے لیے ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے دے. امام زامن اور زامن آہو امام رضا کے صدقے میں اور شفائے کاملہ عطا کر دے. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو امام کی زیارت کی تڑپ، محبت اور خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں پروردگار انہیں زیارت امام معصومین، سبھی معصومین کی زیارت کی توفیق اور سعادت اور موقع عنایت فرما دے. بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی ان آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کا دیدار نہیں کیا. بار الہ ہمیں ہمارے وقت کے امام کا دیدار کرا دے، ان کا ظہور جلد از جلد ہو، ہم ان کے اعوان اور انصار میں شامل ہوں، ان کے دوستوں میں شامل ہوں. پروردگار تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ آپ سب خوشنودی امام رضا علیہ کے لیے اور بطور تحفہ اپنی کسی کی، ہم آج بھی کے دور میں بھی کوئی کسی کی ولادت ہوتی، کسی کی برتھ ڈے ہوتی تو ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. تو آج آپ سب چاہے مائک آن کریں یا نہ کریں،
اپنی طرف سے 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر امام رضا کو اپنے اپنے ماں باپ اور اپنے مرحومین کی طرف سے بطور تحفہ بھیجیں. اور آپ یقین رکھیں آج کا دستور ہے ریٹرن گفٹ ضرور ملتا ہے, تو یقین جانیے کہ امام کو اگر آپ کچھ بھی دیجیے گا تو ریٹرن گفٹ کے بغیر آپ نہیں رہیں گے. ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریٹرن گفٹ آپ کو ضرور ملے گا, چاہے آپ کو احساس ہو یا نہ ہو, لیکن ادھر سے گفٹ ضرور آئے گا. تو ان کو آپ سب مل کر 3 مرتبہ صلوات بھیج کر اپنی طرف سے تحفہ بھیجیے. اللہم صلی علی محمد